بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی فرماتے ہیں تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلہ کرنے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے اور بے ایمان دھوکے باز کو، مکار کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے خلاف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے خلاف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بناؤ، کیونکہ یہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرنے پر آتا ہے تو آپ کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا تو اس سے چپ چاپ دور رہنا ہی بہتر ہے۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کے غرور اور گھمنڈ سے بڑھ کر ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے ذریعے سے اور آپ سے کتنا خوش ہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہاں اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت ہی محسوس ہوتی ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا، جذبات کو قابو میں رکھنا، یہی اصل مردانگی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اتنے سخت بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام تعریف اسی ذات کے لیے ہیں، یعنی کہ اللہ کے لیے ہیں، کہ وہ جسے توڑے تو اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے تو سارے مل کر بھی اسے توڑ نہیں سکتے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی بھی اسے مٹا نہ سکے۔ زندگی چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں زندگی میں ہمارے پاس، لیکن تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ بڑی قیمتی اور انمول بات، انسان اپنی غلطی پر اچھا وکیل بن جاتا ہے، صفائیاں پیش کرنے لگتا ہے، اور جب دوسروں کی غلطی نظر آتی ہے تو سیدھا فیصلہ کر دیتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دنیا میں تم اس وقت تک ناکام نہیں ہو سکتے، نہیں ہار سکتے، جب تک تم خود سے ہار نہ مان لو۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، اور نہ دے تو شرمندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو، کیونکہ لوگوں کے بدلے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، مگر خدا کے بدلے کوئی دوسرا خدا نہیں ملے گا۔ رزق عقل دانش مندی سے نہیں ملتا ہے، اگر رزق دانش مندی اور عقل مندی سے ملتا تو سارے بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تم سے تعلق ختم نہ کرے تو یاد رکھو وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ یہ عزت جو ہے محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔
حضرت مولا علی کا فرمان ہے اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے، لوگ جان لیں کہ تم ایک عزت دار گھرانے سے، باوقار گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں غرور و گھمنڈ کے نشے سے بچائے۔ جس کو علم نہیں ہے انہیں چاہیے کہ علم سیکھنے میں شرم نہ کریں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے کبھی بھی دکھ نہ دو۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے، جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو یہ ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ آداب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ بدبخت آداب سے محروم تھا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ یعنی کہ پریشان لوگوں کے غموں کو سنا کرو، کبھی بھی دکھ نہیں رہو گے۔ کیسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہو، اللہ سے خیر مانگتے رہو، کیونکہ موت ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اسے مردہ کہتے ہیں، لیکن جس انسان کے اندر سے احساس نکل جائے تو وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہی ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے عقل والوں کو مقدر والوں کے دروں پر دیکھا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو انہیں سنبھال کر رکھنا تمہاری ذمہ داری اور تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچا کرو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی غلطی کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا، اپنے گھر بھی نہیں بلایا۔ سوچ سمجھ کر بولو، اس لیے کہ بعد میں افسوس نہ ہو، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی بات، اور بزرگ کہتے ہیں کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی بھی واپس نہیں آتا ہے۔ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، بچے کو جب بھی کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، مجھے اس شخص پر غصہ آتا ہے جو اپنی برائیوں کو تو جانتا ہے، لیکن جب اس کو برا کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تنگ دستی میں یعنی کہ غریبی میں سخاوت کرنا یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے میں سچ بولنا، طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ دو باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور خوشی کی حالت میں کوئی بھی وعدہ نہ کرنا، اور زندگی میں کبھی بھی ناانصافی نہ کرنا۔ بھی پیدا کرو، آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی کا سنہرا قول، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں گے۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا احساس بھی نہ ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی بھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کبھی بھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار یعنی کہ بھروسہ کرتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی خود تمہارے پاس چل کر آئے گی، تمہارے قدموں کو چومے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، 1000 غلطیوں کے باوجود بھی آپ خود سے اپنے آپ سے کتنا پیار کرتے ہو، تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس سے نفرت کرنے لگتے ہو؟ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اسی لیے سب سے اس کی امید نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے، زندگی میں قدم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، یہی الفاظ دلوں کو جیت بھی لیتے ہیں اور یہی الفاظ دلوں کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ کہ زندگی کیا ہے، تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ 100 دوستوں سے وہ ایک شخص اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو بزرگوں نے کہا ہے فوراً اس کی اچھائی کو یاد کر لو۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی اور عمدہ پہن کر بازاروں میں اکڑ کر سینہ تال کر غرور و گھمنڈ میں چور ہو کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چراتا ہے، روٹی چوری کرے، تو چور کے نہیں بلکہ اس وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو، یاد رکھو اس سے تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تمہیں مسلسل لگاتار ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب ہے اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعائیں کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں بھی انتقال کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو نہ سجاؤ، کیونکہ اسی تو مٹی میں مل جانا ہے۔ ہاں اگر سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت پیغام کو، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے ذریعے، میرے ذریعے کسی کو پسند آئے تو یہ آپ کی اور میری نیکیوں میں اضافہ کرنے کا سبب بنے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔